بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم مستحب الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ذالک بأنہم مستحب الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ اپنے غصے کا اظہار کیا، اور اللہ جل شانہ کا یہ غصہ کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت والی زندگی پر ترجیح دی۔ اصل بات یہ کہ اسلام کو سچا جاننے کے باوجود اسلام قبول نہ کرنا یا اسلام قبول کر کے دوبارہ کفر میں چلا جانا، یہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے دور اول میں مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے مال چھن جائیں گے، یا عہدے جاتے رہیں گے، یا زمین اور جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یا عزیز و اقارب چھوٹ جائیں گے، یا ہم پر مار پڑے گی، یا قتل کر دیے جائیں گے۔ جب ان پر حق واضح ہو گیا تو دنیا اور دنیا کی زندگی اور اہل دنیا اور دنیا کے منافع ٹھکرا دیے۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اس کے بعد بھی جو لوگ اسلام سے بچتے رہے، ان سب کے سامنے دنیاوی جاہ و جلال، مال، عزت اور وقار آتے رہے، اور ان کی وجہ سے اسلام سے منہ موڑ رہے۔ اور اب اس زمانے میں بھی جب کہ اسلام کی حقانیت واضح طور پر سب کے سامنے آ چکی ہے اور اس کے حق ہونے کے اقراری بھی ہیں، پھر بھی قبول نہیں کرتے۔ اس میں بھی وہی جاہ اور مال کی محبت کام کر رہی ہے جو ان کے دلوں میں پیوست ہے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا ضمیر انہیں بتاتا ہے کہ دنیا حقیر ہے جو چند روزہ ہے، اگر تھوڑا سا مال، ذرا سا اقتدار جاتا رہا تو آخرت کی بے انتہا نعمتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو لوگ اسلام قبول کر کے کافر ہو جاتے ہیں وہ بھی مال یا عورت یا عہدہ کی وجہ سے ایمان کو چھوڑتے ہیں، حقیر دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ بعض جماعتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، جن میں ختم نبوت کے منکر بھی شامل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی ماننے کی وجہ سے کافر ہیں، یہ لوگ اور ان کے استاد جو انہیں ایمان پر جمنے نہیں دیتے، جو ایمان کے دلوں سے ایمان کھرچنے کا ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں، یہ سب مال، جاہ اور عورتوں کی پیشکش کرتے رہتے ہیں اور دنیا سے محبت کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا بہت بڑا وبال ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ بے شک اللہ جل شانہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ جب دنیا کی وجہ سے کفر اختیار کر لیا تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت نہ ہوگی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ لوگ واقعی غافل ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، کفر پر اصرار کرتے رہے، ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے، تو ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی غافل ہیں۔ ان کی غفلت نے ان کو ڈبو دیا، دنیا میں ایمان سے محروم رہے اور آخرت میں ابدی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ تباہ کاروں میں سے ہوں گے۔
جارما انہم فی الآخرات هم الخاسرون، یہ بات لازمی ہے کہ یہ لوگ آخرت میں بالکل ہی تباہ ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ جنت سے محروم ہوں گے جس کا ایمان والوں سے وعدہ ہے، بلکہ دوزخ کے دائمی عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بڑی تباہ کاری ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنہ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، تو بلا شبہ آپ کا رب ان چیزوں کے بعد بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجر و ثواب اور قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں واضح فرمایا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں چند ان اشخاص کی طرف اشارہ ہے جب اسلام کا آغاز ہوا اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو ان میں سے چند حضرات ایسے تھے کہ مشرکین نے اسلام قبول کرنے پر انہیں تکلیفیں دی، تو انہوں نے ان کی شر سے محفوظ ہونے کے لیے بعض ایسے کلمات کہہ دیے جو مشرکین کی خواہش کے مطابق تھے۔ پھر ان حضرات نے ہجرت کی اور جہادوں میں حصہ لیا اور استقامت کے ساتھ ایمان پر جمے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر مہربانی فرمائے گا۔ اور یہ بھی نقل کیا گیا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا، پھر فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان ہوئے، ہجرت کی اور جہاد میں بھی حصہ لیا۔ آیت کا سبب نزول جو بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان عام ہے کہ کفر کے بعد جو بھی شخص ایمان قبول کرے گا اور ایمان پر ثابت قدم رہے گا، دارالاسلام کو ہجرت کرے گا، جہاد میں حصہ لے گا، تو اللہ جل شانہ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسلام کی وجہ سے وہ سب معاصی گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو زمانہ کفر میں کیے تھے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فتنہ میں ڈالنے والے ہوں یا فتنہ میں ڈالے جانے ہوں، اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر پچھلا سب کچھ معاف ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، جس دن ہر شخص اپنے نفس کی طرف سے جدال کرے گا اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری آیت مبارکہ میں قیامت کا منظر بیان فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اس دن ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے جدال کرے گا، یعنی جھگڑا کرے گا، یعنی دفاع کرے گا، وہی جواب دہی کی کوشش کرے گا۔ مجرمین انکاری ہوں گے، کبھی اقراری ہوں گے، وہاں اعمال کا ذرا ذرا موجود پائیں گے، خیر اور شر جو بھی کوئی عمل کیا تھا سب سامنے ہوگا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، یہ بستی امن والی تھی، اطمینان والی تھی، اس کا رزق ہر جگہ سے بڑی فراغت کے ساتھ اس کے پاس آتا تھا، بس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا۔